بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا تھا انبیاء سے، میثاقہم پختہ عہد، ومن کا اور آپ سے، ومن نوح اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم اور ابراہیم سے، وموسیٰ اور موسیٰ سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ بن مریم سے، علیہم الصلوات والتسلیمات، وَأَخَذْنَا اور ہم نے لیا، منہم ان سے، میثاقا غلیظا خوب پختہ عہد، لیسأل الصادقین یہ اس لیے تاکہ اللہ وہ سچوں سے سوال کرے، عن صدقہم ان کی سچائی کے بارے میں، وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ اور مہیا کر رکھا ہے اللہ نے کافروں کے لیے، عذابا علیما دردناک عذاب، یعنی تیار کر رکھا ہے اللہ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ ان آیات کے بابت جو جلالین کی عبارت ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، وَأُذْكُرْ إِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے۔ یہاں پر واو کے بعد آپ نے دیکھا کہ اذکر لکھا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ اس کے مختلف یعنی معانی لیے جا سکتے ہیں، جس میں ایک یہ بھی ہے، یہاں پر کلمہ اذکر موجود ہے اور ما بعد کا جو جملہ ہے یا جو عبارت ہے وہ منصوب ہے کلمہ اذکر کی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کو ظرف بنا کر ما قبل میں جو مستورن ہے اس کے ساتھ متعلق کر سکتے ہیں، اور جملہ یوں بنے گا کان ھذا الحکم مستورا فی الکتاب وقت اخذنا میثاقا من النبیین۔ یہ اس کی نحوی ترکیب تھی۔ اذ اخذنا جب ہم نے لیا، من النبیین نبیوں سے، میثاقہم ان کا پختہ وعدہ، حین اخرجوا جب نکالا گیا ان کو، من صلب آدم آدم علیہ السلام کی پشت سے، کالذر جمع ذرۃ وہی اصغر النمل اس وقت وہ چھوٹی چیونٹیوں کی مانند تھے، الذر یہ ذرۃن کی جمع ہے اور وہ اصغر النمل یعنی زیادہ چھوٹی چیونٹی کو کہا جاتا ہے، ومن کا اور آپ سے، ومن نوح اور نوح سے، وابراہیم اور ابراہیم سے، وموسیٰ اور موسیٰ سے، وعیسیٰ ابن مریم اور عیسیٰ بن مریم علیہم الصلوات والتسلیمات سے۔ کس چیز کا وعدہ لیا؟ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہاں پر صاحب جلالین نے ذکر کیا ہے، اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر دیگر جو اقوال ہیں ان سے متعلق بیان کر دیتا ہوں۔ بِأَن يَعْبُدُوا اللَّهَ کہ وہ عبادت کریں اللہ کی، وَيَدْعُوا النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ صاحب جلالین نے یہاں پر میثاق کی دو چیزیں ذکر کی ہیں کہ ایک وعدہ عبادت کا لیا گیا جو تمام تر انسانیت سے لیا گیا، الست بربکم قالوا بلی شہدنا۔ دوسرا یہ لیا گیا کہ جو تمہیں رسالت دی جائے گی اس رسالت کی ذمہ داریاں ادا کرو گے، ان کو پورا کرو گے، اس کو واضح کیا، وَيَدْعُوا النَّاسَ إِلَىٰ عِبَادَتِهِ۔ بعض مفسرین کے نزدیک جو انبیاء سے یہ وعدہ لیا گیا ہے وہ ایک دوسرے کی نصرت کا وعدہ لیا گیا، خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اگر انبیاء کے زمانے میں ہو جاتی ہے تو جس نبی کے زمانے میں بعثت ہو جائے وہ ان کی مدد و نصرت کرے گا، ان کے ساتھ تعاون کرے گا اور ان پر ایمان لائے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 کے اندر بیان فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر رسول تمہاری زندگی میں آ جاتے ہیں تو تم ان کے اوپر ایمان بھی لاؤ گے، ان کی مدد و نصرت بھی کرو گے۔ آگے فرماتے ہیں وَذِكْرُ الْخَمْسَةِ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ جو 5 انبیاء کو ذکر کیا گیا ہے اس کو عطف الخاص علی العام کہا جائے گا، کہ پہلے ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، عمومیت کے ساتھ تمام کے تمام انبیاء کو ذکر کیا گیا،
پھر اس کے بعد خصوصیت کے ساتھ 5 انبیاء کو ذکر کیا گیا، من کا یعنی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسی ابن مریم علیہم الصلوات والتسلیمات. تو یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر عطف الخاص علی العام ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ عطف الخاص علی العام کیوں ہوا، انہی 5 انبیاء کو کیوں ذکر کیا گیا باقی انبیاء میں سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انبیاء اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، کہ یہ اصحاب الشرائع ہیں، اور اللہ کے جو انبیاء تھے ان میں بڑے درجے کے انبیاء ہیں، تو اس لیے ان 5 انبیاء کو یہاں پر خاص طور پر ذکر کیا گیا ان کی فضیلت کے اعتبار سے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان سب سے فضیلت والے ہیں تو ان کو سب سے پہلے ذکر کیا گیا وَمِنْ کا، تو مقدم ان کو کیا گیا. اگر ترتیب زمانی کو دیکھا جائے تو پھر تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آخر میں آتا ہے، لیکن فضیلت کا یہاں پر اعتبار ہے تو فضیلت کے اعتبار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پر مقدم ہے، سب سے افضل ہے، تو اس لیے آپ کو ابتدا میں ذکر کیا گیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے لیا ان سے مِيثَاقًا غَلِيظًا، بہت پختہ عہد. مِيثَاقًا پختہ عہد، اور غلیظً یہ اس کے اندر مزید تاکید پیدا کر رہا ہے، جس کو ترجمہ میں بہت سے تعبیر کیا گیا. بہت پختہ عہد، شدیدًا بالوفاء، ایسا عہد جس کو پورا کرنے کی یعنی پوری تگودو کی جائے، پوری کوشش کی جائے. بما حملوہ، اس چیز سے جس کی ان کو ذمہ داری دی گئی. وہ الیمین باللہ تعالی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے. یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ نے دیکھا کہ 2 جگہ پر عہد لینے کا، پختہ عہد لینے کا تذکرہ ہوا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. تو 2 جگہوں پر اس جملے کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 2 مختلف عہد لی گئے ہیں. پہلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا جو اقرار ہے وہ مراد ہے، اور دوسرے میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت مراد ہے، یا امر نبوت مراد ہے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صرف تاکید کے لیے ہے، کہ دوسرا جملہ پہلے جملے کی تاکید کو بیان کر رہا ہے. اور چونکہ عہد کے اندر پختگی ہوتی ہے، ایسی قسم کے اندر بھی پختگی ہوتی ہے، تو اس لیے عہد کو الیمین باللہ تعالی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. ثم اخذ المیثاق، پھر میثاق کا لینا یعنی پختہ عہد کا لینا، یہ اس لیے ہے لیسأل، تاکہ اللہ سوال کرے. آگے جو فاعل ہے اس کو یعنی ظاہراً لکھا گیا ہے لیسأل اللہ، تاکہ اللہ سوال کرے، پوچھے، الصادقین، سچوں کو، عن صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں، فی تبلیغ الرسالتی، جو ان کو رسالت دی گئی اس کو پہنچانے کے اعتبار سے، تبکیتا للکافرین بہم، تاکہ کافروں کو خاموش کروایا جا سکے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے ذریعے، یعنی ان سے سوال کر کے. اس آیت میں جو الصادقین ہیں اس سے مراد رسل ہیں، کہ اللہ رسولوں سے ان کی رسالت کے بارے میں، ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے گا. دوسرا یہ کہ اس کا ماقبل سے تعلق کیا ہے، تو اس کو صاحب جلالین نے ثم اخذ المیثاق اس سے واضح کیا کہ اللہ نے یہ جو میثاق اور پختہ عہد لیا ہے اس لیے لیا ہے تاکہ اللہ سوال کرے سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں. تو آپ یوں کہیں گے کہ لیسأل الصادقین عن صدقہم، یہاں پر لام وہ کئی کے معنی کے لیے ہے، لام للتعلیل ہے، یہ ماقبل کے ساتھ متعلق ہو جائے گا، اور ماقبل وہ اخذ المیثاق اس کے ساتھ متعلق کر دیا جائے گا. اور صاحب جلالین نے اس جملے کو یہاں ذکر کر کے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا، وہ یہ کہ آپ نے دیکھا پہلے ہے اخذنا میثاقہم واخذنا منہم، اور یہاں پر ہے لیسأل، تو پہلے متکلم کی صیغے ہیں، ابھی غائب کا صیغہ ہے، تو متکلم کی صیغوں سے غائب کی طرف التفات کیا گیا، تو اس لیے صاحب جلالین نے جو محذوف نکالا ہے اس کو بھی وہ بھی غائب کا صیغہ ہے. اور انبیاء سے یہ سوال کس بابت ہوگا، تو وہ آگے خود ہی واضح کر دیا کہ جب وہ لوگ کافر انکار کریں گے، حتیٰ کہ انبیاء کی رسالت کا بھی انکار کریں گے، تو پھر وہاں پر انبیاء سے سوالات کر کے اور امتوں سے سوالات کر کے ان کافروں کو خاموش کروایا جائے گا اور ان کو لاجواب کیا جائے گا. وَأَعَدَّ تَعَالَى، اور اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے لِلْكَافِرِينَ بِهِمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کافروں کے لیے دردناک عذاب، مؤلما، تکلیف دینے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. هو عطف على اخذنا،
فرماتے ہیں کہ یہ اخذنا پر عطف ہو رہا ہے، یعنی وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، یہ جو جملہ ہے یہ معطوف ہے، اور اس سے قبل اخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم، یہ تمام تر جملہ معطوف علیہ بن جائے گا، اور یہ معطوف علیہ مع معطوفی ہی آگے ترکیب کے اندر پھر ما قبل کے ساتھ جڑ جائے گا۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم نے ان آیات کو پڑھ لیا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم مستقل طور پر غزوہ احزاب کا بیان شروع کریں گے۔ آیات کے ایک طویل تسلسل وہ غزوہ احزاب سے متعلق ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے سچی محبت، عشق اور لگن نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔